کھوسا صاحب یہ کیسے جسٹیفائی ہوگا؟ سپریم کورٹ کیسے جسٹیفائی کرے گی اس کو؟ دیکھیں کاشف، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی آپ آئین کے اس پر جو ہے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. دیکھیں 2/3 پاکستان کی عوام جو ہے اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں. 2/3 ریاست ڈس فنکشنل ہے. 2 صوبوں کی حکومتیں اور وزرائے اعلیٰ یوزرپر ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ آئین کی پاسداری اور بنیادی حقوق کے، عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضامن ہے سپریم کورٹ. میں حیران ہوں کہ آپ پھر لا آف نیسیسٹی کے تابع ہو کر آپ 254 آرٹیکل کو آپ تو سر یہ پھر نظریہ ضرورت ہی ہوا نا کہ نظریہ ضرورت کے تحت الیکشن 180 دن میں کر لیتے. یہ اور کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، اب وہ کہیں گے جی وقت گزر گیا ہے. بھائی وقت گزرا ہے کس کے تصال سے؟ کسی کو تو قابل مواخذہ تصور کرو، کسی کو تو سزا جزا کا تصور ہو. کل کو جو ہے کوئی اور اٹھتا ہے تو پھر تو ریت بن جائے گی. اس طرح اگر ہم نے ڈھیل دینا شروع کر دی تو پھر آئین کا تو تقدس ختم ہو گیا. دیکھیں یہ اس کی ذرا لاجک دیکھیں. مجھے بتانا یہ کس طرح ہوگا؟ میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گنجائش نکالیں گے. وہ کیسے نکلے گی گنجائش؟ کسی فیصلے کے تحت گنجائش نکالی جا سکتی ہے؟ وہ نہیں وہ نکالی جا سکتی ہے اس لیے کہ جب میں گورنر تھا تو اس وقت بھی اس قسم کے معاملات آتے تھے تو سپریم کورٹ کہتی تھی the governor himself is a jurist of eminence and he will. حالانکہ میں طالب علم قانون کا ہوں لیکن وہ اس طرح پھینک دیتے تھے میرے اوپر. تو میں آرٹیکل 254 آرٹیکل کو انووک لا کے اور اس کو جو ہے کور دے دیتا تھا کہ ایون when a thing is done beyond the periphery of time given in the constitution, still it will not be illegal and it will not be unconstitutional. تو یہ ایک استثناء ہے. یہ اس کو نہیں بننا چاہیے، پریسیڈنٹ نہیں بننا چاہیے. اور پھر اس میں دیکھیں جو لینگویج استعمال کی گئی ہے not later than 90 days. فرق ہے اگر فل نہیں not later than 90 days. within 90 days is directory. اس میں تو فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے مگر آپ جب کہتے ہیں not later than 90 days تو آپ قدغن لگا دیتے ہو کہ اس کے بعد نہیں ہوگا. مطلب اس کا مطلب پھر کوئی اور نظریہ ضرورت آ ہی جائے گا نا کھوسا صاحب. پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک اور نظریہ ضرورت کے تحت ہم فیصلہ دے دیں گے. ہاں تو نظریہ اگر ہم نظریہ ضرورت کے تابع کرتے کرتے تو ہم اس نہج پر پہنچے. ہمیں پسند ہے نا سر. کیا کہہ رہے کھوسا صاحب؟ وی لائک نظریہ ضرورت. اٹس سچ اے کیچی ورڈ. اتنا اچھا لفظ ہے. ہم اس کے مطابق ملک چلاتے چلاتے یہاں تک لے کر آئے کہ ہم نازک دور سے ہی باہر نہیں نکل رہے. 2 فیوریٹ ورڈ ہے پاکستان کے. عدالتی زبان میں نظریہ ضرورت اور سیاسی زبان میں نازک گھڑی یا ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. یہ دو تو ہمارے کانسٹنٹ ہیں. کاشف آئین پر عمل کرو. قسم خدا کی یہ قوم تمہارے ساتھ ہے. یہ ملک ترقی کرے گا. جہاں آپ نے نظریہ ضرورت کو جہاں آپ نے لچک دکھائی تو اس کا پھر رزلٹ جو ہوتا ہے آپ تباہی کی طرف چلے جاتے ہو. آپ سیولائزڈ کنٹریز کی اس سے بھی نکل جاتے ہو. پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے. پھر تو جو بھی آئے گا وہ نظریہ ضرورت کے تابع ہی کرے گا. کیونکہ ہمارے ملک میں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو یہ کوئی نہ کوئی سر وہ بریفنگ دی گئی نا ان کو سیکیورٹی کی جانب سے کہ نظریہ ضرورت کے تحت فروری مارچ اپریل میں یہ اچھا ٹائم نہیں ہے. نظریہ ضرورت کے تحت اچھا وقت آئے گا اکتوبر میں. نہیں تو انہوں نے کہا نا کہ کون سی گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو جو ہے حالات سب ہو جائے گی نا، ٹھیک ہو جائیں گے اور ڈالرز کی ریل پیل ہو جائے گی، بارش ہونا شروع ہو جائے گی نوٹوں کی آپ کی، اور آپ جو ہے خوشحال ہو جائیں گے اور امن کا گہوارہ بن جائے گا پاکستان. یار کیا مذاق کر رہے ہو؟ میں نے نہیں کیا سر. شروع انہوں نے کیا، میں نے نہیں کیا سر. جس نے بھی شروع کیتا ہے. دیکھیں ہم نے جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی تھی، ہم نے پاکستان کے سارے وکلاء، ہم نے ان تمام چیزوں سر ویسے اس کو مانتے نہیں. کل پاکستان بار کاؤنسل میں پاسی میں آتا ہوں واپس. میں ذرا خواجہ صاحب سے پوچھ لوں 2 سوال پوچھنے میں آؤں گا کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ کا تو اتھارٹی کوئی نہیں، لیکن میں آتا ہوں اس اتھارٹی کے سوال کے ساتھ واپس. خواجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب ایم کیو ایم اس وقت کیا آپ سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ آپ جو یہ سارا امپاس دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور حکومت آپس میں لڑ رہی ہے، کون ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ یہاں پہ کاشف بھائی سیاسی طور پر تو دیکھیں ہم الیکشن کے حامی ہیں
اور بنیادی طور پر ماضی کی اگر تمام روایات کو دیکھیں جس میں ان ٹرمز آف ریسورسز، سیکیورٹی اور پورے پاکستان کا حق رہائی دہی کرنے کا حق، تو ہم سمجھتے ہیں وہ ایک ہی دن ہونا چاہیے. اس ایک دن سے یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر اگر پنجاب میں آج ہم الیکشن کرا لیتے ہیں اور کوئی میجورٹی لے لیتا ہے تو باقی 3 صوبوں کو یہ یقین ہے کہ وزیر اعظم کس کا آنا ہے. میں بالکل میں کہہ تو سکتا ہوں کہ ہندوستان میں الیکشن ایسے ہی ہوتے لیکن چلے نہیں کہتا کوئی بات. ٹھیک ہے جی. اچھا مسئلہ سارا یہ ہے ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے نا، آپ ہندوستان سے کسی صورت کمپیئر نہیں کر سکتے یہاں تو. کیونکہ ہم نے کبھی ادارے نہیں بنائے نا سر، ہم تو تگڑے لوگ اداروں پہ لگاتے نہیں، ہم تو کمپرومائز لوگ لگاتے ہیں نا، پھر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، پھر ہر بار ادارہ غلط ہے نا. آج تو ہم وہ بات کریں. اچھا دوسری یہ تو ٹھیک سیاسی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق بات کریں. جی جی جی. دوسری بات یہ کہ بالکل 90 دن میں ہونے چاہیے. 90 دن میں اگر 2 صوبوں میں ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان 2 صوبوں کی مدت کب ختم ہوگی، ان کے 4 سال کب ختم ہوں گے، پھر اگلے کے 4 سال، تو اس کا مطلب پھر پاکستان میں کبھی بھی ایک دن الیکشن نہیں ہونے والے. پھر تو یہ سارا سلسلہ چلتا ہی رہے گا. پھر آخری بات یہ ہے، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا ہمارے بہت سارے وکلا، کیونکہ تھوڑا طالب علم میں بھی ہوں. بھائی انصاف کے ساتھ ساتھ عدل بھی تو عدالت نے کرنا ہے. عدل کے بغیر انصاف ہے ہی نہیں، کسی صورت نہیں. ہماری انٹرپریٹیشن ٹوٹلی انصاف اور الفاظوں پر ہے، کاما فل اسٹاپ پر ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے میں عدل کی بہت کمی ہے. عدل سے کیا مراد ہے آپ کی؟ انصاف کرنے پر تو انصاف آپ کریں. اگر تمام پارلیمانی پارٹی سر عدل کی ڈیفینیشن بتائیں، عدل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں عدل کی ڈیفینیشن تو بڑی سمپل ہے. عدل کی ڈیفینیشن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ دونوں کے اندر ڈسپیوٹ ہو، کھوسا صاحب کے اور خواجہ اظہار کے اندر، تو میں کو خواجہ صاحب آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، کھوسا صاحب آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. انصاف تو یہ ہوتا ہے بھائی آئین یہ کہتا ہے آئین کے مطابق کھوسا صاحب ٹھیک ہے، خواجہ صاحب آپ غلط ہیں. یہ ہوتا ہے انصاف، یعنی آئین کے مطابق چلنا. آپ عدل کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سارے ٹھیک کام کر رہے ہیں، ساروں کو اکوموڈیٹ کر دو نظریہ ضرورت کے تحت. نہیں ایسا نہیں ہے سر. آپ کا آئین عدل کے بغیر آئین ہی نہیں ہے. عدل کے بغیر تو کوئی آئین ہے ہی نہیں نا. اگر کھوسا صاحب اور میں دونوں کے درمیان 4 روٹیاں ڈالیں اور میں نے ایک ہی کھانی ہے اور کھوسا صاحب نے 3 کھانی ہے، تو عدل یہ کہ ان کو 3 ملے مجھے 1 ملے تاکہ میں ایک ضائع نہ کروں. عدل تو یہ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ میں اس کے فیصلے کے ریویو میں چلی جاتی ہیں اور جو پروویژن سپریم کورٹ کے پاس ہے اپنے فیصلوں کے ریویو کا، اور وہ اس پہ کر کے دوبارہ یہ نئی ڈیٹ دے دیتے ہیں جس میں کوئی قباحت نہیں. ٹھیک.